کچھ اپنے ولوں دانشور قسم کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا یہ خیال ہے کہ اگر ایک جھوٹ کو بار بار بولا جائے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا یہ صرف کچھ لوگوں کا خیال ہے؟ اس کا پتہ ہم پاکستانیوں کو شاید بہت جلد چلنے والا ہے۔ پاکستان جیسے معاشرے میں کہ جہاں کمزور کی آواز کوئی نہیں سنتا، اس پر اگر کوئی کمزور پر الزام صبح دوپہر شام لگانا شروع کر دے کہ آپ نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ کو یہ والا ظلم برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا، تو بہت عجیب لگتا ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں صرف پاور ہی تمام رولز ڈیفائن کر رہی ہو، ایک ایسے معاشرے میں جہاں اگر ڈاکٹر مارنگ بلوچ بولے تو اسے قید کر دیا جائے، عمران خان یا یاسمین راشد بولے تو اسے قید کر دیا جائے، کوئی جج اگر اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہے تو اس کے کمروں سے کیمرے نکلنا شروع ہو جائیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ کوئی الیکشن ٹریبیونل آزادی سے فیصلہ کرنا چاہے تو اس کے ججز کو بدل دیا جائے اور اپنے غلام ججز لگا لیے جائیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ 190 سیٹوں کو 90 سیٹوں میں بدلنے والے فارم 47 کی چمتکار کو اور پھر ایک جماعت کو آزاد امیدواروں میں بدلنے والی چمتکار کو ریورس نہ کر دے سپریم کورٹ، تو اس سے ڈر کر پورے کے پورے آئین کو، پورے کے پورے عمرانی معاہدے کو ہی تبدیل کر دیا جائے اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کو سپریم کورٹ میں ہوتے ہوئے اس طرح غائب کر دیا جائے، اس طرح چھپا دیا جائے۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ آج آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے کہ اسی سپریم کورٹ کا حصہ ہے۔ ویسے ابھی تو جسٹس منیب بھی اسی سپریم کورٹ کا حصہ ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے اب ان سب لوگوں کا نام سنا؟ ظاہر ہے ان سب کو غائب کر دیا گیا ہے۔ اس ماحول میں کہ جہاں سپریم کورٹ کے ججز، جہاں ہائی کورٹ کے ججز کو ہوتے ہوئے بھی زندہ مردہ ایک برابر بنا دیا جائے، آج آپ کو کہیں نظر آیا؟ کبھی آپ نے کسی فیصلے، کسی عدالت کی کارروائی میں، کسی ٹی وی چینل کے ٹکر میں جسٹس بابر ستار کا نام سنا اور جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس جہانگیری، ان سب لوگوں کا آپ نے نام سنا؟ ظاہر ہے ان کو منظر سے ہٹا دیا گیا ہے، بالکل غائب کر دیا گیا ہے۔ جہاں عدالتوں کی عدالتیں اپنی غلام بنا لی گئی ہوں، جہاں الیکشن کمیشن اپنے غلام بنا لیے گئے ہوں، جہاں سب کے سب وزیر اعظم اور صدر سے لے کر عدالتوں کے ججوں تک اور ایم این ایز، ایم پی ایز تک سب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، وہاں اب جہاں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہ ہو، جہاں لوگوں کے اپنے لاپتہ ہوں یا جیلوں میں قید ہوں، ان کو آپ کہیں کہ تم نیشنل ایشوز پہ بات نہیں کرتے، تم آزادی کا جشن نہیں مناتے، تم آپریشن بنیانم مرصوص میں افواج پاکستان کی کامیابی پر سڑکوں پر نکل کر جشن نہیں مناتے، اور چونکہ تم یہ سب نہیں کرتے تو تم غدار ہو۔ اور اگر وہ آپ کو جواب دیں کہ یار ہمارے گھر میں پینے کا پانی نہیں ہے، یا وہ آپ کو یہ کہیں کہ ہمارے باپ یا بھائی یا بیٹے کئی سالوں سے لاپتہ ہے اور ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، یا وہ آپ کو یہ کہیں کہ ہماری بیٹی مارنگ بلوچ یا ہماری کوئی بہن، کوئی عزیزہ، کوئی رشتہ دار یاسمین راشد اور نہ جانے کون کون کتنی دیر سے قید ہے اور وہ کینسر سروائیور ہے اور ہم اس سے مل نہیں پا رہے، کوئی آپ سے یہ کہے کہ ہمارا باپ یا بھائی اعجاز چودھری یا عمر سرفراز چیمہ یا اور نہ جانے کتنے وہ لوگ جو تاریک راہوں میں مارے گئے، جو 26 نومبر کو سیدھی گولیوں کا شکار ہوئے اور نہ جانے کب شکار ہوئے، جو نامعلوم اور تاریک راہوں میں مارے جانے والے لوگ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں صبح دوپہر شام دہشت گردی کا بھی شکار ہو رہے ہیں، اور پھر دہشت گردوں کا انکاؤنٹر کرنے والی کولیٹرل ڈیمیج کا بھی شکار ہو رہے ہیں، دونوں طرف سے جو مارے جا رہے ہیں، جو کبھی دہشت گردوں کے ڈرون حملوں میں مارے جاتے ہیں اور کبھی کسی اور کے ڈرون حملوں میں مارے جاتے ہیں۔ یہ سب جب کسی ملک میں ہو رہا ہو تو آپ لوگوں سے کہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں نہیں ہے اور وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، دیکھو اسمبلی میں وہ یہ کہتی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور نہیں بند ہونا چاہیے، انوسنٹ پروٹیسٹرز کو ان کا حق ملنا چاہیے، دیکھو اسمبلی میں وہ جا کر کہتی ہے کہ دیکھو تم جواب دو، تم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا بات کی اور سویلین لیڈرشپ کیوں نہیں ملی، وہ پوچھتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہ یہ کھاتوں میں خرد برد کیوں ہے، یہ فلاں جگہ کرپشن کیوں ہے، فلاں جگہ مال پریکٹسز کیوں ہیں، فلاں جگہ گورننس کے مسائل کیوں ہیں، فلاں جگہ سیکیورٹی کے مسائل کیوں ہیں، فلاں جگہ ٹیررزم کیوں ہے۔
تو اصل پارٹی اپوزیشن کی عوام کے لیے آواز اٹھانے والی پیپلز پارٹی ہے. یہ ایک عجیب سی مزاحیہ اور مذاق خیز قسم کی بات لگتی ہے. جن لوگوں کو آپ نے وار آف سروائیول میں الجھایا ہوا ہے, جو مفرور ہیں, جن کو جیلیں اور قیدیں سنا دی گئی ہیں, جن کی پوری پارٹی کی لیڈرشپ کو سیزنڈ پولیٹیشنز کے ہاتھوں سے چھین کر, پرانے سیاستدانوں کے ہاتھوں سے چھین کر نابالغوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے, اور ان کو بھی صبح دوپہر شام تھریٹس کا سامنا رہتا ہے, ان کو بھی صبح دوپہر شام پولیس اور نہ جانے کون سی ایجنسی کا خوف رہتا ہے, ان کے خلاف بھی صبح دوپہر شام دہشت گردی کی عدالتوں سے فیصلے سنائے جاتے ہیں. کبھی انہیں مفرور, کبھی پروکلیمڈ ایبسکانڈر, تو کبھی سزا یافتہ مجرم قرار دیا جاتا ہے. اس ماحول میں جو لوگ اپنے کبھی ٹرانزٹ وارنٹ لے رہے ہوں, ٹرانزٹ بیل کروا رہے ہوں, کبھی پروٹیکٹیو بیل کروا رہے ہوں, کبھی بیل آفٹر اریسٹ کروا رہے ہوں, یا بیل نہ ملنے کی وجہ سے مفرور ہوں, یا پولیس کے خوف سے چھپتے پھر رہے ہوں, جن لوگوں کو یہ نہ پتہ ہو کہ ان کے گھر میں پانی کھانا ہے یا نہیں ہے, انہیں صرف اپنے بچوں کا, اپنے خاندانوں کا کوئی خیال نہ ہو, وہ صرف ایک آنکھ مچولی کسی زندگی گزار رہے ہوں, وہاں پہ آپ جن لوگوں کو یہ خطرہ بھی ہو کہ اب ان کی کانوں پہ کوئی اور قبضہ کر لے گا, وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز نہیں اٹھا سکیں گے, جیسے گوادر کی زمینوں پر قبضہ ہو گیا ویسے ہی ان کے مزید املاک پر بھی قبضہ ہوتا چلا جائے گا, جیسے کوئٹہ میں ڈی ایچ اے بن گیا ویسے مزید ڈی ایچ ایز بنتے چلے جائیں گے, اور ان کو ان کے اپنے ہی صوبے سے بے دخل کر دیا جائے گا, بدر کر دیا جائے گا. جب یہ والا ماحول ہو اور اگر وہ آواز اٹھائیں گے تو ان پر انڈین ایجنٹ ہونے کا, افغانی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جائے گا. جب یہ والا ماحول ہو تو آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں, چاہے وہ بی وائی سی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ اختر مینگل کی جماعت ہو, کہ یہ لوگ عوام کے حقوق کی بات کر سکیں گے. دیکھیں, ایک بڑی ہی فرسودہ قسم کی اور پرانی قسم کی کہاوت ہے کہ اگر بندریا کے پیر جل رہے ہوں صحرا کی ریت کی تپش سے, تو پھر وہ مجبور ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کو نیچے پھینک کر اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے. اب آپ کو یہ مثال اچھی نہ لگے, آپ کو لطیف نہ لگے, ادب لطیف سے اس کا تعلق نہ لگے, آپ کو یہ ایک بری بات لگے تو لگتی رہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کی حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, کانسیپٹ آف رائٹ اینڈ رانگ دور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی طرح مجھے سروائیول کے لیے کوئی ایک قطرہ پانی کا مل جائے, چاہے وہ گٹر کا پانی کیوں نہ ہو. یہ وہ والی صورتحال ہے جس میں اس وقت علی وزیر قید ہیں, جس میں اس وقت مارنگ بلوچ قید ہیں, جس میں اس وقت عمران یاسمین اور عمر سرفراز اور نہ جانے کون قید ہیں. اس صورتحال میں آپ ان سے یہ مطالبہ اگر کر رہے ہیں کہ وہ عوام کے مفاد کے لیے اسمبلی میں بات نہیں کرتے, اور وہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت لینے کے لیے اپوزیشن کے اور حکومت کی کمیٹی بنوانے اور اس میں بیٹھنے کی اسپیکر کی آفر قبول نہیں کرتے, اگر اس قسم کے مذاق خیز باتوں میں آپ انہیں الجھانا چاہتے ہیں, جب انہیں پتہ ہے کہ یہ وہی اسپیکر ہے جو صبح دوپہر شام ان کے خلاف ریفرنس بھیجتا ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے, بلکہ ریفرنس بھی نہیں بھیجتا تو خود بخود ہی الیکشن کمیشن ان کو ڈی سیٹ کر دیتا ہے اور ان کی نشستوں پر الیکشن بھی کروا دیتا ہے اور اپنی مرضی کے بندوں کو جیتا ہوا ڈکلیئر بھی کروا دیتا ہے. تو جب عدالتوں سے, اسمبلیوں سے اور سڑکوں پہ اگر جو نکلے تو سیدھی گولیوں سے ان کا استقبال ہوتا ہو, جہاں ہر جگہ ان کو یہ سمجھا دیا گیا ہو کہ اب تمہارے اوپر یہ زمین تنگ کر دی گئی ہے اور تمہارے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ یا تم پریس کانفرنس کر دو یا کسی منیب فاروق ٹائپ آدمی کے شو میں جا کر اعتراف جرم کر لو, یا کسی علیم خان یا پرویز خٹک کی پارٹی کو جوائن کر کے گنگا نہا لو. اگر تم یہ سب نہیں کرو گے تو پھر سوائے عتاب کے تمہیں اور کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس ماحول میں آپ کسی سے یہ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ عوام کی اور ان کے رائٹس کی بات کرے, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا جو آپ وکٹم بلیمنگ صبح دوپہر شام کر رہے ہیں, کیا جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ اور فساد پھیلانے والی جماعت ہے جو 14 اگست کو اور 5 اگست کو احتجاج کرتی ہے, اور یہ کہ یہ خوشی نہیں منا رہی, یہ خوش نہیں ہو رہی, اس کو افسوس صرف اپنے لیڈرشپ کا ہے, یہ عوام کے حقوق کی, بجلی پانی گیس کی, مہنگائی کی اور امریکہ پاکستان ڈیل کی اور پاکستان انڈیا
جنگ کی یا انڈیا امریکہ چپکلش کی بات نہیں کر رہی، یہ عالمی مسائل پر اور ڈپلومیٹک فتوحات پر اور جنگی فتوحات پر اور اکنامک ریوائول پر بات نہیں کر رہی، جشن آزادی نہیں منا رہی، بلکہ یہ صرف اپنی بات کر رہی ہے. یہ جو آپ کا نیریٹو ہے جسے آپ صبح دوپہر شام سیل کر رہے ہیں، کیا یہ بک بھی رہا ہے؟ کیا اسے کوئی خرید رہا ہے؟ اس کا فیصلہ ظاہر ہے تبھی ہو سکتا ہے جب پاکستان میں کوئی آزاد الیکشن ہوں گے. سنتے ہیں کہ بائی الیکشنز پہ بائی الیکشنز ہونے والے ہیں، کیونکہ اندھا دھند تھوک کے حساب سے نائلیاں ہو چکی ہیں اور صبح دوپہر شام ابھی مزید بھی ہو رہی ہیں. اور یہ بھی سنتے ہیں کہ کسی جگہ مری میں، کبھی گلیات میں بیٹھ کر یہ فیصلے بھی ہو رہے ہیں، اور کبھی راولپنڈی میں، کہ اب پنجاب میں بھی ایونچولی کوئی 50 سال بعد ہی صحیح لیکن بلدیاتی الیکشن بھی کروا دیا جائے. ان الیکشنز میں چاہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے بائی الیکشنز ہوں یا چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہوں پنجاب کے، یہ فیصلہ نہیں ہونے والا کہ کیا واقعی آپ لوگوں کا یہ جو نیریٹو ہے کہ پی ٹی آئی والے اور بی وائی سی والے اور یہ جو تمام لوگ جو آج عوام کو مظلوم نظر آ رہے ہیں، عوام نے ان کو تجنا شروع کر دیا ہے، ان کو تیاگنا شروع کر دیا ہے، اور آپ کا یہ نیریٹو بائی کر لیا ہے کہ ان لوگوں کو صرف اپنی پڑی ہے، یہ اپنے لیڈروں اور ساتھیوں کی رہائی کی بات کرتے ہیں، اپنے لاپتہ لوگوں کی بات کرتے ہیں، اپنے پانی، اپنے ریسورسز پر اپنے حق کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو جشن آزادی نہیں مناتے اور یہ مارکہ حق میں قوم کی فتح کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، اور یہ 5 اگست والے دن بھی احتجاج اپنی حکومت کے خلاف کرتے ہیں، انڈین حکومت کے خلاف نہیں کرتے، اور یہ اسمبلی میں بیٹھ کر ڈائیلاگ نہیں کرتے، اور یہ سیاسی قوتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرتے، اور یہ عدالتوں کا احترام نہیں کرتے، ان کے فیصلوں کا احترام نہیں کرتے. اگر آپ یہ والا نیریٹو جو آپ صبح دوپہر شام سیل کر رہے ہیں، کیا یہ بک بھی گیا ہے، لوگوں نے بائی بھی کر لیا ہے یا نہیں، اس بات کا پتہ ظاہر ہے ہمیں اگلے الیکشنز میں لگے گا. وقت کے ساتھ چیزیں مدھم پڑ جاتی ہیں، مان پڑ جاتی ہیں، لوگوں کی قوت یاداشت کمزور ہوتی ہے، یہ بالکل درست ہے. لیکن وہ جو 190 سیٹیں 2024 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے جیتی تھیں، جن کو فارم 47 کی چمتکار سے 90 اور اب تو دہشت گردی کی عدالتوں اور دیگر عدالتوں کی مدد سے غالباً 77 سے بھی کم کر دیا گیا ہے، اور اگر سکندر سلطان راجہ صاحب کی مہربانیاں بھی شامل کر لی جائیں تو پھر تو غالباً ان کی تعداد جو ہے وہ 39-40 رہ گئی ہے صرف. لیکن یعنی کہ باقی تو سب آزاد ہیں نا. بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا واقعی عوام نے اس نیریٹو کو جو آپ بیچ رہے ہیں بائی کر لیا ہے؟ اس کے لیے تبھی پتہ چلے گا جب کبھی ملک میں آزاد شفاف الیکشن ہوں گے. اور کیا 2029 میں بھی پاکستان میں کوئی شفاف الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ اگر کسی کو نظر آ رہے ہوں، وہ کون ہے؟ اپنے پشاور والے مولوی صاحب جن کو چاند 1-2 دن پہلے نظر آیا جایا کرتا ہے، اپنے پوپل زئی صاحب. اگر کوئی پوپل زئی صاحب جیسا صاحب بصارت ہے جس کو یہ نظر آ رہا ہو کہ 2029 میں یا کبھی پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں، تو وہی بتا سکتا ہے کہ پھر اس الیکشن کا رزلٹ کیا نظر آ رہا ہے. ہمیں تو کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ والی رجیم کسی بھی شکل میں موجود ہوئی، جو کہ اس وقت تک لگتا ہے کہ ہوگی، تو 2029 میں بھی شفاف الیکشن کروانے کی کوئی ضرورت نہیں کرے گا. چاہے اسمبلیوں کی مدت 10 سال کر دی جائے، چاہے 7 سال کر دی جائے، چاہے 6 سال کر دی جائے، اور چاہے سکندر سلطان راجہ کے ذریعے 29 میں الیکشن کروا دیا جائے، یا اسی قسم کے کسی اور کٹ پتلی کے ذریعے الیکشن کروا دیا جائے، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن فری افیئر الیکشن، یا کم از کم ویسا ہی الیکشن جو 2018 جیسا ہو یا 2013 جیسا ہو، یعنی کہ صرف 35 پنکچر ہوں، 190 پنکچر نہ ہو، اس طرح کا بھی الیکشن ہمیں مستقبل قریب اور بعید میں بدقسمتی سے نظر نہیں آ رہا. چنانچہ یہ ثابت کرنا تو ذرا مشکل ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے تو آپ نے ملک میں ماحول ہی پیدا نہیں ہونے دینا. ہاں، آپ کا نیریٹو اگر بک جائے تو شاید پھر پاکستان کے عوام دنیا کے بھولے ترین عوام اور آپ دنیا کے چالاک اور شاطر ترین لوگ ہوں گے.